مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا بسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذبحة الله وذبحة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاری. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، لہذا اللہ کے ذمے کو مت توڑو عہد شکنی کر کے۔ اس حدیث میں اہل اسلام اور اہل کتاب کے مابین مابہل امتیاز امور اور علامات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے اور باطن پر واقفیت حاصل کرنا یہ متعذر اور مشکل ہے، اور اقرار باللسان یعنی لا الہ الا اللہ زبانی طور پر پڑھ لینا یہ دائمی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بہل امتیاز دائمی 3 علامتیں بتلائی کہ اہل کتاب اور مسلمان کے درمیان 3 ایسی علامتیں ہیں جو ان کے درمیان میں فرق کر دیتا ہے، اور یہ علامتیں دائمی ہیں۔ اور حقیقت اور پس منظر یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی نماز پڑھتے تھے، تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اہل کتاب بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علامتیں اگر ان میں موجود ہو تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تعارض اور عہد شکنی مت کرنا، اس لیے کہ وہ اب اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں آ چکے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے وہ مأمون اور محفوظ ہو چکے ہیں۔ اور وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی صلی صلاتنا ہماری طرح نماز پڑھے۔ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے، لہذا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھو وہ نماز ہماری طرح ہے یا نہیں۔ اگر ہماری طرح وہ کیفیات اور ارکان ادا کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ ان کا قبلہ یہودیوں کا صحرائے بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ مشرقی بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی مشرقی جانب کی طرف رخ کر کے عیسائی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسری علامت ہے، اگر ان میں یہ دوسری علامت آپ دیکھ لو کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور تیسری علامت ہمارا ذبیحہ کھائے۔ یہود اور نصارہ آج بھی، عیسائی میں نماز نہیں ہے لیکن یہود میں آج بھی نماز ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، یعنی بقرہ کا احترام وہ بھی کرتے ہیں
لیکن اتنا احترام نہیں کہ ان کے گوبر اور موت کو کھائے اور پیے اور ذبح نہ کریں. احترام بئی حیثیت کہ اس سے نفع اٹھائے. لہذا دودھ کے ذریعے سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جی لہذا آج بھی یہ ذبیحہ کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. لیکن میں جس کنٹری میں رہ کر کے آیا ہوں وہاں تسمیہ سے ذبح کرنے کا رواج نہیں ہے. اب ان میں مشینوں سے بڑے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور چھوٹے جانور جیسے مرغی مرغا وغیرہ ان کے گردن کو مروڑ کے اس کی جان نکالتے ہیں، پھر گرم پانی میں اس کو ڈال دیتے ہیں. پھر جب پوری اس کی جان نکل جاتی ہے اور گرم پانی میں اس کے جو چھیچرے ہیں پر ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں. بہرحال اس دور میں بھی وہ ذبیحہ کھاتے تھے اور آج کے دور میں بھی ذبیحہ کھاتے ہیں. تو یہ تین چیزیں آج بھی وہ مانتے ہیں. نماز پڑھنا یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے اپنی عبادتیں کرنا اور ذبیحہ کھانا. لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں ان تینوں علامتوں میں کافی تحریف اور تبدیلی آ چکی ہیں. تو ہمارے ذبیحے کو کھائے وہ ذبیحے کے معاملے میں اتنے متعصب تھے کہ اگر ان کے علاوہ یعنی ان کے قوم کے علاوہ کوئی ذبیحہ ان کو کھلائے تو وہ نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنی ہی قوم کے ذبیحے کو کھاتے تھے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ذبیحے کو کھائے، کہ ہم جانور کو ذبح کر کے ان کو دے اور وہ کھا لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے. تو تین علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے. اگر یہ تین علامتیں اہل کتاب میں پائی جائے تو سمجھ لو کہ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں آ گیا. اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ اب مسلمان ان کے ساتھ بدعملی کا معاملہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خود ان کو محفوظ کر لیا. پھر بھی اگر مسلمانوں نے ان کے ساتھ بدعملی اور عہد شکنی کا معاملہ کیا تو آگے فرمایا فَلَا تُغْفِرُوا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تُغْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ کہ اب اگر پھر بھی تم نے ان کے ساتھ بدعملی کیا تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ذمے کو اور اللہ کے وعدے کو توڑنا لازم آیا ہے. اور جو شخص اللہ کے وعدے کو اور نقض عہد اللہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے. اس لیے آگے اس کی علت بتلا دی کہ اب مسلمان ہو گئے تو ان کو چھیڑخانی کرنے کی، ان کو پریشان کرنے کی یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت میں یہ نقض عہد اللہ کے مترادف ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے کے برابر ہے. ان تین علامتوں کو خاص طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے مابین اور درمیان مابہل امتیاز جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں. تو اصل مقصود اہل کتاب اور اہل اسلام کے مابین فرق بتلانا مقصود ہے اور وہ فرق ان تین امور میں بالخصوص پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان تین علامات کو بیان کیا ہے. حالانکہ اور بھی مسلمان کے بہت سارے شعائر ہیں لیکن ان سارے شعائر اور علامات کو ترک کر کے بالخصوص ان تین علامات کو اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے دور میں اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مذکورہ تین امور کی وجہ سے فرق کیا جاتا تھا. دوسری بات،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھے ہماری طرح، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کا ہے فذالک المسلم، وہ مسلمان روایت میں۔ تو اب اعتراض اور سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اور قادیانی اور اس طرح کے دیگر فرقے جن کے عقائد ضالہ ہیں، تو ایسے عقائد ضالہ رکھنے والے کو اہل سنت والجماعت کیوں کافر کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ جن میں یہ تین باتیں ہیں فذالک المسلم، وہ مسلمان ہیں۔ تو شیعہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، قادیانی وغیرہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس کو رخ مانتے ہیں، قبلہ مانتے ہیں، اسی طریقے سے ذبیحہ بھی کھاتے ہیں ہمارا۔ تو اس کا جواب ما قبل میں آ چکا ہے۔ اسلام اور ایمان کی تعریف جو ہم نے حدیث جبرائیل میں بتلایا تھا، کہ حدیث جبرائیل میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام اور ایمان نام ہے تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلا دیا گیا تھا کہ اسلام نام ہے ضروریات دین کو ماننا اور ان میں سے کسی بھی ایک امر کا انکار کرنا کفر ہے۔ بس دخول اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور خروج اسلام اور اسلام سے نکلنے کے لیے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے فقط امور دینیا میں سے کسی بھی ایک امر دینی اور ضرورت دینی کا انکار کافی ہے۔ کلی امور کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، با الفاظ دیگر یہ ضروری نہیں کہ تمام امور کا انکار کرے تب انسان کافر ہوتا نہیں۔ اور ضروریات دین کی تعریف ہم نے کہی تھی کہ وہ امور جو تواتر سے ثابت ہو یا بداہتاً ثابت ہو، اور نصوص میں ایسی تعویل کرنا یا ایسا معنی بتلانا جو اجماع امت کے خلاف ہو اور اسلام پر زد آئے، اسلام کے اصولوں پر زد آئے۔ لہذا مسواک یہ بھی ضروریت دین میں سے، اسی طریقے سے وضو یہ بھی ضروریات دین، قبر، حشر، یہ تمام چیزیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس مسواک کی سنیت کا انکار کرے اور مسواک کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ مسواک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیکار چیز ہے، تو اب اس نے اگرچہ فرض اور واجب چیز کا انکار نہیں کیا ہے، مستحب چیز کا انکار یا مسنون چیز کا انکار کیا، وہ بھی کافر ہو جائے، اس لیے کہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے مسواک کو امت کے لیے پسند کیا۔ تو مذکورہ حضرات چونکہ ضروریات دین میں سے کسی نہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، شیعہ ختم قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کا امام غائب ہے، جو مابقیہ پارے ہیں ان کا غائب امام لے گیا تھا، اب کب وہ غائب امام آئے گا اور ان پاروں کو لائے گا اللہ بہتر جانے۔ اور ان کے قول کے مطابق پورے رمضان میں ان کا قرآن ختم نہیں ہوتا، پورے رمضان میں قرآن ختم نہیں ہوتا ہے ان کے وہاں۔ اب کتنے پارے غائب ہیں اور کون امام غائب ہے واللہ عالم بالصواب۔ اور قادیانی کا کیا مسئلہ ہے؟ خاتم النبیین کی تعویل کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی تعویل ہے جو اجماع امت اور تمام نصوص کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرت علی کے نبی ہونے کے قائل ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ جبرائیل بھول سے اللہ کے رسول کے پاس نبوت لے کر کے چلے گئے، حقیقت میں حضرت علی کے پاس جا رہے تھے،
لیکن ان سے بھول ہو گئی. جی اور بھی بہت کچھ ان کے عقائد ہیں. تو چونکہ بہت سارے ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اور یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ ایک خاص اصطلاح ہے متکلفین کے نزدیک. جو حضرات متکلفین ہیں ان کے نزدیک ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ایک خاص اصطلاح ہے. ایک تو اس کا لفظی معنی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی جن کو ہمارے مشائخ اور علماء نے مراد لیا ہے. لہذا متکلفین حضرات کے نزدیک قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ خاص اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا استعمال تمام ضروریات دین پر ہوتا ہے. یعنی نماز تو ہماری طرح پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو مانتا ہو. فقط قبلہ کو ماننا کافی نہیں، ورنہ کل کوئی کافر کہے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ مانتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. مانو کہ یہاں پر قبلہ سے مراد ایک خاص معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو تو رخ مانے ہی مانے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں، جتنی بھی دین کی باتیں ہیں، ان تمام امور کو وہ مانتا ہو، ان میں سے کسی امر کا انکار نہ کرے. تیسری بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول نے جو علامتیں بیان کی ہیں، صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، یہ علامت از قبیل عبادت ہے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، یہ علامت از قبیل عادت ہے. اور بتلا دیا امت کو کہ غیروں میں اور مسلمانوں کے مابین عبادات اور عادات ہر دونوں لحاظ سے فرق ہونا چاہیے. جہاں عبادت میں ان کے ساتھ تشابہ جائز نہیں ہے، وہاں عادت میں بھی ان کے ساتھ تشابہ حرام و ناجائز ہے. من تشبہ بقوم فہو منہ، اسی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا. اس لیے نہ عبادتن، نہ ہی صورتن، اور نہ ہی کسی بھی حالت میں ان کے تشبہ کو اختیار کیا جائے، ان کی مشابہت اختیار ہرگز نہ کی جائے. چاہے تشبہ فی العبادت ہو، یا تشبہ فی العادت ہو، یا تشبہ فی الصورت ہو. تشبہ فی العادت اور تشبہ فی الصورت اگرچہ دیکھنے میں ایک ہلکی سی چیز محسوس ہو رہی ہے. آج کل ہماری نئی نسل جب اسکول میں ان کے تہوار ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ان کو انہی کے کپڑے پہناتے ہیں. جیسے ابھی جنماشٹمی ہے، غالباً ان کا تہوار جو کیا ہے، ان کا بھگوان ہے، ہاں کرشن، جو بھی ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو ابھی ہمارے بچے اخبار میں آئیں گے کہ ہم نے بھی ان کو اس طرح کا کپڑا پہنایا، ہمارا بیٹا بھی کرشن بنا، اور ان کی ہماری بیٹی رادھا بنی اس کی، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ چیز دیکھنے میں معمولی ہے، لیکن یہ چیز آئندہ امت کو کفر کے دہانے تک پہنچائے. ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، ہر چیز میں. تو آج آپ کے بچوں نے صورت میں تشبہ اختیار کی، پھر آئندہ آنے والی نسل اس میں مزید ترقی کرے گی، تشبہ کے بجائے اس عقیدے کے قائل ہو جائے گی، پھر آنے والی نسل اس کو ماننے لگے گی. اور مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کا جب ساحروں نے مقابلہ کیا تو ان کو ایمان نصیب ہونے کی وجہ تشبہ فی صورت بقول بعض محققین. تو تشبہ فی صورت انسان کو اسی مذہب، اسی عقیدے اور نظریے کی طرف لے جاتا ہے. اس سے اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ عبادت اور عادت دونوں میں مسلمان کو مابہل امتیاز ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے غیروں سے. چلیے آگے کی روایت پڑھیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه. فلما أولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جب میں اس عمل کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس پر نہ تو کسی چیز کو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا. بس جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جو اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھنے کی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے. جی اس حدیث میں دخول جنت اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کن کن اعمال کو کرنا ضروری ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے. با الفاظ دیگر دخول جنت کے اعمال کا بیان اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ چند اعمال ایسے ہیں جو دخول جنت کا سبب ہے. راوی فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے چند اعمال کی طرف رہنمائی کرے، ایسے چند اعمال بتلا دے جس کی وجہ سے میں اول مرحلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہاں پر دخول جنت سے مراد اول مرحلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اعمال بتلائے جو دخول جنت کا سبب ہے. پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اقامت صلاۃ کرنے کا حکم دیا اور یہاں پر اقامت صلاۃ سے مراد مکتوبہ اور فرض نماز ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور نماز ایتاء زکوٰۃ کے بعد روزے کا حکم دیا. تو پہلا عمل عبادت، دوسرا عمل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تیسرا عمل اقامت صلاۃ مکتوبہ، چوتھا عمل ایتاء زکوٰۃ مفروضہ اور پانچواں عمل صوم رمضان.
عبادت کا مطلب یہاں پر اللہ کے تمام اوامر کا امتثال اور تمام نواہی سے اجتناب، یعنی امتثال اوامر الہی اور اجتناب نواہی، با الفاظ دیگر اللہ کی مکمل اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ تعبد یہ عبدن سے ہے، اور عبدن کے معنی ہے غلام، اور غلام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر امر میں اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کو بجا لائے۔ جیسا کہ ماقبل میں حضرت گنگوہی کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا اپنے شیخ سے کہ اللہ کو عبد کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، حالانکہ عبادت کے لیے ملائکہ موجود تھے؟ تو حضرت نے یہی جواب دیا تھا کہ ملائکہ یہ خادم کے درجے میں ہیں اور عبد یہ غلام کے درجے میں۔ خادم اور مزدور کا کام مخصوص اور متعین ہوتا ہے، جبکہ بندے کا اور عبد اور غلام کا کام متعین نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اپنے آقا اور مالک کی ہر حکم کی تعمیل کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے آقا اور مالک کے لیے اپنی جان کو قربان اور نچھاور کر دے۔ لہذا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے در پر پیش کر سکوں سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے میری جان۔ لہذا میں آپ کی محبت میں اس جان کو نچھاور کر دیتا ہوں، میری جان لے لے۔ لہذا اسی حالت طواف میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے عبد کا مطلب کہ اللہ کی ہر امر میں اطاعت اور تابعداری کو بجا لائے، مکمل اللہ کے غلامی کو قبول کرے۔ اس لیے علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا اور پیدا فرمایا اور تخلیق کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ قلوب اور قلب سے خالی ہے، مبرہ ہے، اور اللہ نے بندوں میں قلب کو رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جذبات ہے۔ تو ملائکہ میں جذبات نہیں اور عباد میں جذبات ہے۔ اب ظاہری بات ہے جن میں جذبات ہے ان میں محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، اور وہ سارے احساسات ہوں گے جو ایک عام انسان میں ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے بندوں کو پیدا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ملائکہ عبادت کے لیے کافی تو تھے، لیکن ان کی عبادتیں عشق والی نہیں تھی۔ مجھے ایسے لوگ چاہیے تو جو عشق والی عبادت کرے، اور بندوں میں قلب ہے، نفس ہے، جذبات اور احساسات ہے، اس میں ان کی عبادت عشق والی ہوگی۔ تو عشق والا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے، عشق والی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا۔ لہذا یہاں پر عبادت کا معنی بہت جامع ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ اپنی رضا اور خوشی اور عشق سے اللہ کی مکمل تابعداری کرنا، جس کو صوفیہ اپنے زبان میں اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فنا فی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دینا۔ لہذا ہمارے بہت سارے ایسے مشائخ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا، اور اس قدر فنا کر دیا کہ لوگ ان کو مجنون سمجھنے لگے۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرو، اللہ کی عبادت اس قدر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔ اس لیے بہلول شخص گزرا
بہت معروف و مشہور ہستی ہے، لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے لیکن وہ مجنون نہیں تھا، اس نے تعبدو کا حق ادا کر دیا، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے، یعنی اس کو مجنون بہلول کہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور ان کی محترمہ گزر رہے تھے، حضرت سمندر کے کنارے پر بچوں کی طرح ریت سے محل بنا رہے تھے، ریت لدو۔ تو بہلول صاحب نے کہا کہ 1 درہم کے عوض میں جو شخص مجھ سے یہ محل خرید لے اس کے لیے میں جنت میں ایک محل تعمیر کروں گا۔ بیگم صاحبہ نے تو خرید لیا 1 درہم، اور ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، یہاں پر ریت والا محل و لدو بنا ہے اور کہہ رہا کہ وہاں ملے گا۔ نہیں لیا اس نے، رات کو دونوں بستر پر چلے گئے۔ گہری نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت شاندار محل جنت میں تیار کیا گیا اور وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہارون رشید کو کہا گیا نو انٹری۔ یہ ایک مخصوص شخصیت کے لیے تیار کیا گیا۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ وہ آپ کی بیگم صاحبہ ہے، یہ محل خاص طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس حسین اور شاندار محل میں صرف اس کا داخلہ ممکن ہے۔ آنکھ کھل گئی، صبح میں جلدی جلدی بھاگا اور کہا کہ میں اب یہ محل خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ اب تم اپنے سارے خزانے مجھے دے دو، تب بھی تمہیں یہ محل نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ اب مغیبات کے پردے ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ اجر تو اس وقت تھا جبکہ مغیبات کے پردے تھے، اور جہاں مغیبات کے پردے ہٹتے ہیں تو جتنے بھی بشارتیں، جتنی بھی خوشیاں ہیں اور جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ختم۔ اسی وجہ سے جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اس وقت ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ مغیبات کے پردے کھل چکے ہیں اور اجر کا وعدہ اور جنت کا وعدہ وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مغیبات کے پردے ہو۔ تو عبادت کا بھی یہی مطلب ہے یہاں پر کہ یہ ساری چیزیں مغیبات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دے۔ اور عبادت کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت فی نفسی ہی اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے کرے، نہ اس وجہ سے کہ اس کو جنت یا جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا۔ اور یہ عبادت مقربین کی عبادت ہے، اور ابرار کی عبادت کیا ہے؟ حصول جنت کے لیے اور اجتناب جہنم کی وجہ سے عبادت کرے۔ اور منافقین کی عبادت کیا ہے؟ ریا کے لیے عبادت کرے۔ تو یہ عبادت کی 3 قسمیں ہو گئی۔ جائیے جی پڑھیے عبارت حدیث پڑھو۔ اوپر کا باقی ہے، اوپر سے پڑھو۔ جی جیسا کہ صبح میں بتلایا گیا تھا، ایک اعرابی اور دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسے چند اعمال بتائے
جو جنت میں لے جانے والے ہو. اور یہاں پر دخول جنت سے مراد اول مرحلہ ایسے اعمال کہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اول مرحلے میں میرا جنت میں داخلہ ہو جائے. یہاں پر اعرابی سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہے، لیکن اکثر کا رجحان یہ ہے کہ اعرابی کا نام سعد بن احزم ہے. تو وہ اعرابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اعمال کے بارے میں، اس اعرابی اور دیہاتی کا نام سعد بن احزم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے کہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو اول مرحلے میں جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا. پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی عبادت کرے. دوسرا عمل بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. عبادت کی تفصیل اور تشریح صبح میں بیان ہوتی ہے، اور شرک سے مراد یہاں پر شرک کے تمام اقسام، یعنی شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام شرک کی قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور شرک میں سب سے شرک جلی اور شرک عظیم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اس آیت میں شرک جلی کی پوری تفسیر آپ نے جلالین میں پڑھ لی ہوگی، اور کون سا شرک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے اس کی بھی تفصیل آ گئی. البتہ بعض شارحین نے اور مشائخ اور علماء نے شرک کی تقریباً 20 سے زائد قسمیں بیان کی. ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات، ایک ہے شرک فی العبادات، ایک ہے شرک فی الذبائح، ایک ہے شرک فی التسمیہ، ایک ہے شرک فی العادات. یہ تمام شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں سے، شرک کی ان تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، تب جا کر کے انسان جنت میں اول مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے. اور شرک فی ذات اور صفات یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے. یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں. کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے لیے معافی ہے، لیکن شرک اور کفر ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی معافی نہیں رکھی، الا یہ کہ مرنے سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کر لے. ایک طرف ایک شخص ہے جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس نے صرف شرک فی اللہ کیا، شرک باللہ کیا. اور ایک وہ انسان ہے جس نے زندگی بھر ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وحدت کا قائل اور رسالت کا قائل رہا. تو وہ شخص جس نے سارے اچھے کام کیے، صرف ایک برائی کی، شرک کی، وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک طرف وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر خدا کی نافرمانی کی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. جب دونوں کا موازنہ کیا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ شخص جس نے زندگی بھر اعمال صالحہ اچھے کام کیے تو اس کی معافی ہو جانی چاہیے، اور ایک ہے وہ انسان جس نے زندگی بھر خدا کی نافرمانی کی، بس اس نے شرک نہیں کیا تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے. عقل کہتی ہے، عقل کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان دونوں میں جو موازنہ کیا ہے
وہ اعمال اچھے اعمال کی کوانٹیٹی مقدار کو دیکھ کر کے، یعنی کوالٹی کو دیکھ کر کے نہیں. ایک وہ شخص ہے جو اعمال بہت زیادہ مقدار میں کرے اور کوالٹی کے حساب سے صرف ایک ہی برا عمل کرے، تو وہ کوالٹی کے حساب سے جو اس نے برا عمل کیا اس کا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا، اور جتنے اعمال اس نے اچھے کیے مقدار کے اعتبار سے وہ ہیج اور نیست ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے وہ کوانٹیٹی مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور شرک اگرچہ ایک برائی ہے لیکن کوالٹی اور صفت کے اعتبار سے یہ بہت بھاری اور وزنی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سامنے ساری عبادتیں، سارے اچھے کام ہیج اور بیکار ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی انسان معاشرے کی پوری خدمت کرے، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے، لیکن اس کے گھر میں اس کا باپ بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی خدمت نہیں کر رہا ہے، اور صرف اتنا ہی ظلم نہیں بلکہ وہ دلیل مانگتا ہے اور دلیل تلاش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرو کہ یہ میرا باپ ہے یا نہیں ہے، تو معاشرے میں ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اگرچہ مقدار کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے اس کے بہت سارے اچھے کام ہیں، لیکن اس نے ایک ایسا برا عمل کیا جو کوالٹی کے حساب سے وہ سارے اس کے اچھے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے. یہی حال شرک کا ہے کہ اس نے اپنے ہی پیدا کرنے والے خالق کا انکار کر دیا، اور یہ انکار اتنا بھاری اور بھرکم جرم ہے کہ اس کے سامنے ساری اطاعتیں، سارے اچھے کام ہیج اور نیست و نابود، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس سے شریعت نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. اور صفات میں اتنا بڑا جرم، یعنی آپ کے والد کی خود کی ذاتی دکان ہے، یعنی آپ کے والد آپ کی خود پرورش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہو. اس سے بڑا بھکاری اور اپنے باپ کی توہین کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی ذات موجود ہے پھر بھی قبروں پر جا کر کے اولاد کی بھیک اور روزی کی بھیک مانگتا ہے. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. اور پچھلے یہ سبق بیان ہو چکا ہے کہ عورت کی غیرت اس قدر ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی سوتن کو شریک نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اس نے فتویٰ طلب کر لیا کہ اجازت نہیں ہے ہمارے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی، تو ایک عورت کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو شریک نہیں کرتی، اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتی ہے. تو اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ غیور ہے، وہ اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو اور کسی شریک کو پسند نہیں کرتے. اس نے کہا لا تشرک، کسی بھی چیز میں آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کر لیا تو یہی ایک عمل یعنی سارے اچھے اعمالوں پر پانی پھیرتے ہوئے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. لیکن اس میں مقام ہے، میں نے بتایا وہ شرک وہ ہے جو ناقابل معافی ہے، وہ جہنم میں لے جانے کے لیے، اور کچھ وہ ہے جس پر گرفت ہوگی اور گرفت کے بعد پھر آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کی پوری تفصیل ان شرک لظلم عظیم اور لا تشرک باللہ جو آیتیں ہیں جلالہ میں یہ پوری تفصیل آ جاتی ہے، اور نہیں آئی ہے تو ان آیتوں کے زمرے میں یعنی احکام القرآن، مظہری، مدارک تنزیل، مظہری، روح المعانی، ان تمام تفاسیر کو دیکھ لیا جائے، وہاں تفصیلی طور پر کلام کیا گیا. دوسرا عمل اقامت صلاۃ، اس پر مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ما قبل میں اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل آ گئی. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. تو اقامت کا معنی کیا ہے اس کی پوری تفصیل ما قبل کی روایت میں آ چکی ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، یا تو عطا کا لفظ آتا ہے یا ادا کا لفظ آتا ہے ہر جگہ پر، جو اس بات کی طرف اشارہ اور نشاندہی کرنا مقصود ہے
کہ زکوٰۃ دینا ہے یعنی مالک بنانا ہے. اس لیے اس لفظ سے فقہائے احناف نے یہ استنباط کیا ہے کہ شرائط زکوٰۃ میں سے ایک شرط ہے تملیک، مالک بنانا، جس کی تفصیل آپ نے وقایہ میں پڑھنی ہے. لہذا مدارس، مکاتب کی تعمیری کاموں میں، اسی طرح مساجد کی تعمیرات میں زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تملیک نہیں ہے. اسی طریقے سے مرنے والے شخص کے کفن دفن کے خرچے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ بھی مالک نہیں بن سکتا ہے، الا یہ کہ ہلائے تملیک کیا جاوے، جس کی پوری تفصیل شامی نے اور فتاوی دارالعلوم میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس مسئلے پر مفتی سعید صاحب نے اور چار چاند لگاتے ہوئے اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے، اور اس حاشیے کی تفصیل اور اس کا خلاصہ میں نے وقایہ چہروں میں آپ کو بتلا دیا تھا. وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں. دیکھیں یہاں پر پورا اسلوب بدل گیا. پہلے کیا کہا؟ الصلاۃ المکتوبہ، پھر بعد میں کہا الزکاۃ المفروضہ. الصلاۃ المفروضہ سے نوافل کو خارج کر دیا، الزکاۃ المفروضہ سے صدقہ نافلہ کو خارج کر دیا. پھر آگے وتصوم رمضان المفروضہ نہیں کہا. دو وجہ، ایک تو رمضان ہی کی قید اور رمضان کا لفظ ہی فرضیت کے معنی کو ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے مفروضہ کی قید کا اضافہ نہیں کیا گیا. دوسری وجہ، مختلف اسلوب کو اختیار کرنے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد مفروضہ کی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ متکلم کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنے انداز بیان میں اسلوب کو وقتاً فوقتاً بدلتا رہے. اس لیے کہ اگر ایک ہی اسلوب وہ بولتا رہے، اختیار کرتا رہے گا، تو سامع اکتا کر کے کہہ دے گا کہ اب بس ہو گیا. نماز بہت بہت بڑی عبادت، یہ سن کر کے پبلک پک چکی ہے، بہت ہو گیا. کتنی بڑی عبادت ہے مولوی کو خود معلوم نہیں، اس لیے بس یہی لفظ جسے پیتے الفاظ ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے پبلک بھی تھک چکی ہے کہ اب اپنا اسلوب اور انداز بیان بدلو. تو اللہ کے رسول نے بھی یہاں پر اپنا اسلوب بیان بدل کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ متکلم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے انداز بیان کو وقتاً فوقتاً بدلتا رہے تاکہ سامع کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو. والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. وہ اعرابی کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کسی چیز میں کمی کروں گا. واللہ، وہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کی طرف دیکھ لے. لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں کمی بیشی نہیں کروں گا. سوال ہوتا ہے کہ ابھی مکمل احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو پھر اس دیہاتی کا یہ کہنا لا ازید میں زیادتی نہیں کروں گا کا کیا مطلب؟ اگر بعد میں کوئی حکم شرعی اور کوئی فرض حکم نازل ہو گیا تو اب کیا اس کی بھی نفی مقصود ہے یہاں پر کہ اب مزید فرائض جو نازل ہوں گے اس پر میں عمل نہیں کروں گا؟ تو اس سلسلے میں بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں، گلاس کو گراتے ہوئے اور شور کرتے ہوئے اور سبق میں
खलल डालते हुए। क्या फरमाते इस सिलसिले में मुहद्दिसीन? एक जवाब ये है कि ये मुहावरा उर्फी है, अहले अरब का एक मुहावरा उर्फी है, जिसका मतलब ये है कि उन आमाल को मैं पाबंदी से अमल करूंगा और उसके सिर्फ एक पहलू को मुराद लिया जाता है, और यहाँ पर एक ही पहलू को मुराद लिया गया है और वो है कमी। यानी जितने अमाल बयान किए गए हैं उनको मैं पाबंदी से अमल करूंगा, उसमें कमी नहीं करूंगा, और ज्यादती की जो पहलू है यानी ज्यादती की नफी की जो पहलू है वो मुराद नहीं है। जैसा कि जब हम बाजार में जाते हैं और बाय और मुश्तरी में बात होती है कि ये चीज 10 रुपये की है आपा, है ना, और आपा कह रही है कुछ कम कर दो, तो भाई साहब कह रहे हैं कोई कमी बेशी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नफी कमी की, ज्यादती की नहीं, है, कमी ज्यादती नहीं होगी। आपा ओछू वस्तु नहीं थाया हुए, बस 10 वाला ही ले हो, है। तो यहाँ पर बाए साहब की मुराद क्या है? कमी की नफी है, ज्यादती की नहीं। आप ज्यादा रुपये दे दे तो और खुश हो जाएगा, हाँ, वो बाए परेशान हो जाता है, एक फिक्स कर देता है, फिर उसके बाद भी आप और खाला क्या कहती है और कम करो जी। तो यहाँ पर भी देहाती यही कहना चाह रहे, ठीक है। वो एक पहलू को मुराद दिया, कमी वाले पहलू को, कि कमी नहीं करूंगा, उन पर पाबंदी से अमल करूंगा, लेकिन अगर मजीद कोई जायद हुक्म आ जाए तो जरूर उस पर भी अमल करेंगे। या उस एराबी के कहने का मतलब ये है कि कैफियत के एतबार से, जिस कैफियत से अल्लाह के रसूल ने मुताल्लिका इबादत अदा करने का हुक्म दिया है, मुताल्लिका उमूर को अदा करने का हुक्म दिया है, उस कैफियत में कोई कमी नहीं करूंगा, कोई कमी ज्यादती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि 4 रकात के बजाय 8, 9, 10 कर लो, नहीं, कोई कमी नहीं, यानी 4 रकात के बजाय 3 भी नहीं और ज्यादती भी नहीं, यानी 5 भी नहीं, है। तो कैफियत के एतबार से इबादत में कोई कमी बेशी नहीं करूंगा, लेकिन कमियत के एतबार से अगर कोई कमी बेशी है तो हमें मुसल्लम है। कोई हुक्म जाए आ गया, जायद आ गया, या कोई हुक्म मंसूख हो गया, तो हम उसको जरूर कबूल करेंगे। ये मतलब था उस एराबी का कि मैं उसमें कमी बेशी नहीं करूंगा। या ये भी मतलब और मुराद हो सकता है कि ये जो एराबी और देहाती था वो एक कासिद और सफीर बनकर के आया था, और वो अपने कबीले में उन उमूर की निशानदही और तबलीग करने के इरादे से जा रहा था। तो उसने कहा कि जब मैं उन उमूर की निशानदही अपनी कौम को करूंगा जो अल्लाह के रसूल ने मुझे बतलाया है, रसूल ने मुझे तालीम दी है, उन उमूर की तबलीग में मैं कोई कमी ज्यादती नहीं करूंगा, यानी खयानत से काम नहीं लूंगा। इससे अब कोई एतराज नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दे दी। क्यों? इससे के साइल खालियुज़्ज़हन रज़ाए इलाही के लिए बारगाहे रिसालत में तशरीफ लाया था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जब वो खालियुज़्ज़हन सिर्फ रज़ाए इलाही के सवाल के तौर पर आया है, तो अल्लाह उससे खुश हो करके उसको जन्नत की बशारत दे दी। मालूम हुआ कि ये दुनियावी साइल बन करके नहीं आया था, बल्कि उखरवी साइल बन करके आया था। इस वजह से अल्लाह के रसूल खुश हो करके बजरिए वही अल्लाह के रसूल को बतला दिया गया था कि ये जन्नती है। मालूम हुआ कि इंसान
جب بھی اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضری دے تو اس کا مقصود صرف اور صرف رضائے الہی ہو، اس کی وجہ سے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل مشائخ کے وہاں اور ان کے دروازے پر جانے کی سب سے بڑی وجہ تعویذ، علاج و معالجہ، یعنی شہرت، اور ہماری واہ واہ ہو جاوے کہ ہمارا فلاں بزرگ کے ساتھ نسبت ہے، تعلقات ہیں۔ اور عامتاً آج کل مشائخ سے، اہل اللہ سے نسبت کی وجہ اپنے دنیاوی مفاد کو پورا کرنا اور اپنے گھروں کے اوپر جو مصائب اور بلیات ہے اس کو دور کرنا۔ دن بھر دھوس کر کے کھایا، اتنا زیادہ کھایا کہ حلق تک اور منہ تک کھانا آ گیا اور سانس لینے کی بھی فرصت نہیں، اب سانس لینا بھی بھاری پڑ گیا، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، خوب پاد رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضرت تعویذ دو، حضرت تعویذ دو، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، پورے دن الٹے سیدھے فلمیں اور گندی گندی باتیں اور چیزیں سنتے رہتا ہے، پھر کیا کہتا ہے حضرت بہت سارے وساوس آتے ہیں اور برے برے خواب آتے ہیں، رات میں 2-3 مرتبہ غسل خانے میں جاتا ہوں، کوئی تعویذ دے دو نہیں۔ ہاں، میرے پاس آیا تھا کچھ دن پہلے، میں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، روم میں جو تنہائی پڑے رہتے ہو وہاں سے نکلو اور مجمع میں بیٹھے رہو، روم میں اکیلے اکیلے بیٹھے رہوں گے تو الٹے سیدھے خیالات آتے رہیں گے اور آپ سوچتے رہیں گے، پھر کیا کہیں گے حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی۔ اور اس سائی نے اور بھی کچھ عجیب سوال کیے تھے جو بتلانے کے قابل اور لائق نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ خیر، تو یہ تعلیم مل رہا ہے ہمیں کہ جب بھی اہل اللہ سے تعلق رکھے تو محض اللہ کی رضا مقصود ہے، یہ کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک بات جو یہاں پر قابل غور ہے اور قابل بحث، اگرچہ جلد ثانی میں یہ بحث، مشکات جلد ثانی میں بحث آ جائے گی، وہاں روایت میں ماں عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، سارے لوگ سے مراد وہی مسلمان، اللہ کو ماننے والے۔ تو عائشہ نے فرمایا کیا آپ بھی اور میں بھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ہم بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں پر اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادت کرنے کی وجہ سے، چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے آیا تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے اس عبادت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور چونکہ اس نے عزم مصمم کر لیا کہ وہ عبادتوں کو پابندی سے کرے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس پر اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی جنت کی۔ تو ایک طرف تو روایت عائشہ میں پتہ چل رہا ہے کہ فضل الہی سے انسان جنت میں جائے گا، اور اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ تو ان دو روایتوں میں جو تعارض ہے، دفع تعارض اور تطبیق کی پوری تفصیل آپ جلد ثانی میں پڑھ لیجیے اس روایت کے ماتحت۔ قلت وقت کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ چلیے ایک جواب دے دیتے ہیں اشارت، رضائے الہی اور فضل الہی، فضل الہی یہ علت تامہ ہے دخول جنت کا، اور عبادت یہ سبب ہے دخول جنت کا۔ سمجھ میں آئے؟ فضل الہی دخول جنت کے لیے علت تامہ ہے، اور اعمال صالحہ یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ علت اور معلول دونوں میں تلازم کی نسبت ہوتی ہے، جبکہ سبب اور مسبب میں نہیں۔ سبب کے پائے جانے کی وجہ سے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔
مثلا نماز کا وقت ہو گیا تو اب ظن کے مسبب یعنی نماز بھی واجب ہو جاوے. اس کی مثال حائضہ شروع میں پاک ہے تو دخول وقت صلاۃ یہ سبب پایا گیا لیکن آخری وقت میں وہ حائضہ ہو گئے تو اب مسبب یعنی نماز کا واجب ہونا نہیں پایا گیا. علت پائی گئی تو معلوم کا ہونا لازمی ہے. اب حدیث کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ کی فضل شامل حال ہے تو جنت میں داخل ہونے ایک لازمی چیز ہے، لیکن اعمال صالحہ جو سبب ہے دخول جنت کا، مسبب یعنی دخول جنت کا ہونا ضروری نہیں. اسی وجہ سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کیا جاوے، البتہ اپنے فضل سے تم نے فلاں بلی کی پرورش کی تھی، اس کو گھر لے آیا تو اس کی وجہ سے ہم مجھے جنت میں داخل کرتے ہیں. جی اسی طرح اور کئی واقعات ہیں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا مظہر مرزا جانجا رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر کئی لاکھوں اور کروڑوں لوگ بیعت ہوئے، لیکن جب وفات ہوئی تو اللہ نے کہا کہ تمہاری کوئی عبادت اور کسی بھی عبادت کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی، البتہ تمہارا خادم قاضی ثناء اللہ پانی پتی تمہارا مرید وہ خدمت قرآن کرتا ہے، اس خدمت قرآن اور میرے فضل کی وجہ سے آج تجھے دخول جنت نصیب ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے وجود سے آپ کو جنت میں جانا ہی جانا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ جہنم سے نجات اور اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر قناعت نہیں کر لینا چاہیے کہ اب ہم تو اچھے اعمال کر ہی رہے ہیں، اب تو ہمیں جنت میں جانا ہی ہے. اور مولوی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دے دیا، اور مفتی ابرانی وقایہ میں وہ امام محمد کا واقعہ سنا دیا کہ ہم نے تجھے علم اسی وجہ سے دیا تاکہ جنت میں چلا جاوے، تو اللہ نے بھی ہمیں اس لیے دے دیا تاکہ ہم جنت میں جاوے، تو اب ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. یہ غلط فہمی ہے. اور بھی کئی جوابات دیے ہیں لیکن یہ سب سے بہترین مناسب جواب تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اور مزید تفصیلات آپ کے اساتذہ بیان کرتے رہیں گے، کچھ ان کے لیے بھی رہنے دیتے ہیں. وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی، ان کا نام سفیان، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. ثقفی یہ طائف کے ایک قبیلے کا نام ہے، ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو ثقفی کہتے ہیں. سفیان کے سین پر حرکات ثلاثہ جائز ہے، سفیان، سفیان، صفیان، لیکن الضم هو الافصح. جی ایک طالب علم کو میں نے پوچھا کیا کھا رہے ہو تو کہا کھجور. کھجور. دوسرے میں نے کہا یہ صحیح بولا تو بولے نہیں کھجور بولتے ہیں. اور تیسرے کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کھجور. اور تینوں لغات کو جمع کرتے مولوی آصف نے کہا کھجور. جی صحیح. تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا. بنت سلبی تو اس کو بنت یا سلبی یہ لکھا ہوا تھا. تو ایک طالب نے پڑھا ایک بنت یا سلبی، بنت یا سلبی، سمجھ رہے ہیں جی. اور ایک طالب الوصایا المہمہ کو پڑھ رہا تھا لو سایہ مہما.
اور وما خطر ببالی ہی وقایا میں کی عبارت آتی وما خطر ببالی. جب تالیوں نے ترجمہ کیا وہ مولد خلیل کو پان کو کھلاتا تھا نا منہ میں وہ لمبا کالا اکبر اکبر. ہاں وما خطر ببالی کا ترجمہ کیا میرے بالوں سے خطرہ گزرا. جی خیر. تو یہاں پر بھی تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں. ان کے مرویات کل 5 ہیں. ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ صحابی ہے, بعض کہتے تابعی ہے, لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ صحابی ہی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یعنی میں نے سوال کیا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک, کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائے جو میں آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے. وفی روایت غیرک, اس کا ترجمہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم اور اس پر قائم رہا, ثم استقم پھر اس کے اوپر قائم رہ. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے. صرف 2 جملوں میں مکمل اسلام اور اس کے تمام تر احکامات کا احاطہ کر دیا گیا. آمنتو باللہ سے تمام افعال قلبیہ اور استقیم کے لفظ سے تمام افعال کی طرف یعنی اعمال کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو ایک طرف اعمال قلبی اور ایک ہے وہ اعمال جن کا تعلق افعال سے کرنے سے ہے, تو استقیم کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا. تو قلبی اور عملی ہر دونوں پہلو کی طرف اور ہر دونوں چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور بتلا دیا کہ انسان کی کامیابی کے لیے اپنے قلب کو اللہ کی محبت اور اللہ سے معمور کرنا, اور پھر اللہ کو دل کو جب اللہ کی یاد سے معمور کر لیا اور دل سے اللہ کو تصدیق کر لیا, تو اس کے بعد اللہ کے تمام دیے ہوئے احکامات اور ان کے ممنوعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو, اس پر ڈٹے رہو, قائم رہو, تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ پورے اسلام کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملوں میں بلکہ صرف 2 لفظوں میں بتلا دیا, آمنت باللہ اور استقم ثم استقم. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت فی الدین ہوا امر شدید, سب سے مشکل ترین کام ہے, اور یہ پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. اس وجہ سے کہ استقامت کے معنی ہے اعتدال. اب حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہے, جتنے بھی اوامر اور نواہی رہے, ان کو اعتدال کے ساتھ بجا لائے, اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے بچے, اور اس میں اعتدال کو قائم رکھنا ہے. اگر کچھ پیچھے گئے تو بھی خطرہ, اور آگے بڑھ گئے تب بھی خطرہ. دونوں طرف جہنم کی کھائے موجود ہے. اور بعضوں نے یہاں تک کہا
کہ اعتدال اور استقامت سے مراد یہاں پر جسم اور جسم کے ہر عضو سے جتنی عبادتیں متعلق ہے اس میں رتی برابر کمی بیشی نہ کی جاوے، بلکہ جتنا بھی حکم دیا گیا ہے اتنا ہی عمل کرے۔ اسی وجہ سے تسبیح فاطمہ، تسبیح الفقراء، اس میں اگر آپ نے کمی بیشی کی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے فقہی مسئلہ پڑھا کہ وضو میں آپ نے کمی کی تب بھی کراہت سے خالی نہیں، اور زیادتی کی تو بدعت۔ کیوں؟ آپ نے اعتدال کو مد نظر نہیں رکھا۔ ثم مستقیم۔ اس طرح کے بے شمار مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں جن کو آپ نے فقہی کتابوں میں تفصیلاً پڑھ لیا ہے، اور اس کے اوپر بہت مفصل اور بہترین اور مختصر اور جامع کلام بہشتی ثمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خلاصہ ہے، ان کا جو ملفوظ ہے، وہاں عقائد کے بیان میں حضرت نے اس کو بیان کیا ہے، میراث وغیرہ کے متعلق بہت اچھا کلام کیا، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کتنا وقت ہے؟ جی آگے پڑھیے۔ اس نے کہا، یعنی راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا زکوٰۃ کو۔ یہاں پر فقال سے مراد ہے راوی۔ چلیے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس کو زکوٰۃ کے بارے میں، بس اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تم نقلی صدقہ کرنا چاہو۔ راوی فرماتے ہیں بس وہ آدمی چلا گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کچھ کمی کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ آدمی سچا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔                                                                                                                    طلحہ
راوی کا اسم گرامی ہے، عبید اللہ ان کے والد کا نام ہے، اور کنیت ابو محمد ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور ان کا سلسلہ نسب قریش ہے، وہ قریشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر میں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، جس وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے چونکہ وہ گئے تھے، اس لیے ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ رکھا گیا تھا۔ اور غزوہ احد میں انہوں نے اپنی محبت کا اور بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور حفاظت میں 70 سے زائد اور بعض قول کے مطابق 80 زخم ان کے جسم پر لگے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کی ایک انگلی شل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اور اس شجاعت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جانثاری کو دیکھتے ہوئے کہا اوجبت طلحہ، طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور جنگ جمل سن ہجری 36 میں ان کی شہادت ہوئی اور بصرہ میں مدفون ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے آیا، رجل سے مراد کون ہے؟ اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ رجل سے مراد زمام بن ثعلبہ، زود کے ساتھ زمام بن ثعلبہ ہے، آنے والا شخص زمام بن ثعلبہ تھا۔ اور یہ قبیلہ نجد سے تعلق رکھتا ہے۔ نجد کس کو کہتے ہیں، حجاز کس کو کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل آپ نے درست تاریخ میں پڑھ لیا ہے کہ نجد کہاں واقع ہے اور حجاز کس طرف واقع ہے، اس کی پوری تفصیل آپ نے شروع ہی کے اسباب درست تاریخ کا جو پہلا یا دوسرا ہی سبق ہے وہاں یہ پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہوگی، جس کے پاس بھی پڑھی ہو ادیب صاحب کے پاس، جی انہوں نے وہ پوری تفصیل لائی۔ اور حجاز سے مراد مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ، نجد ہے ایک طرف اور ایک طرف تہامہ ہے، اور اس کے درمیان حجاز، یعنی مکہ اور مدینہ۔ حجاز کے معنی حائل ہونا، تو چونکہ یہ حجاز، نجد اور تہامہ جو علاقے ان کے درمیان یہ حائل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز۔ ٹھیک ہے، بس اشارہ کر دیا تاکہ آپ کو وہ پورا پس منظر یاد آ جائے۔ تو ایک شخص یعنی زمام بن ثعلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو قبیلہ نجد سے تعلق رکھتا تھا، جن کے بال الجھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، سائر الراس، یہ حال ہے۔ ذوالحال کون ہے؟ آنے والا شخص۔ یا تو یہ رجل کی صفت ہے تو اس صورت میں یہ مرفوع پڑھا جائے گا، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی اور رفع بھی۔ نسمع دوی صوتی ہی، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ کو سن رہے تھے۔ دویون کے معنی ہے شہد کی بھنبھناہٹ، یا ایھا المچھر لماذا تبھنبھنانی عندہ کانی ولیس لی مچھردانی۔ تو دویون کے معنی بھنبھناہٹ، ہم اس آنے والے شخص کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہے؟ لا نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے، ایسا بن 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 بول رہا تھا
کہ کیا کہہ رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب ہوا اور اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا بنبنا رہا تھا، کیا گنگنا رہا تھا۔ راوی نے ان کے بکھرے ہوئے بال ہونے کو اور ان کے اس بنبناہٹ کو بھی نقل کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ روایت بہت ہی محفوظ اور منضبط ہے۔ اس قدر یہ روایت اور یہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کس طرح آیا، اس کے بال کس طرح تھے اور کس طرح گنگنا رہا تھا، بنبنا رہا تھا۔ تو یہ اشارہ انضباط اور اہتمام صحت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے راوی نے یہ سارے قیودات اور حالات کو ذکر کیا۔ اس آنے والے شخص کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے مولوی صاحب، اس سے اگر راوی کسی کے حالات، آنے والے نووارد کے تمام قیودات کو بیان کرے تو مقصود اہتمام صحت اور اہتمام انضباط کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے آنے والا شخص برا نہ سمجھے کہ ہماری اتنی برائی کی جا رہی ہے، توہین نہیں کی جا رہی آپ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنا کیوں بنبنا رہے تھے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں اپنے قبیلے کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا تھا، اور قبیلے والوں نے ان کو کچھ مخصوص سوالات دیے تھے پوچھنے کے لیے، تو تاکہ وہ یاد رہے، بھول نہ جاوے راستے میں، تو بار بار ہی ان سوالات کو دہرا رہا تھا، اور اسی سوالات کو دہرانے کی وجہ سے بنبنانے کی آواز نکل رہی تھی، جس کو راوی نے سنیا اور تعبیر کر دیا۔ نسمعو سودا دوی یا سودی، جیسے بچے کو امی جان کہتی ہے 6 اندے اور کالی دال لے آنا اور بھولنا مت، تو بچے راستے بھر کچھ بنبناتا ہوا کچھ بولتا جائے گا، وہ وہی رت رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ بول رہا ہے، بنبنا رہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے جی۔ جیسا کہ کل بتلا دیا گیا تھا کہ ثعلبہ بن زمام بن ثعلبہ اہل نجد کی طرف سے سفیر اور قاصد بن کر کے آئے تھے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام اسلام اور فرائض اسلام سے متعلق چند سوالات کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکام اسلام اور فرائض اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے جواب دیا کہ 3 عمل آپ کے اوپر فرض ہے، 3 اعمال کو انجام دینا ہے، اور یہ چند اعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے روایت کے آخر میں قد افلح کہا۔ تو اس حدیث میں چند اعمال کا تذکرہ ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اعرابی اور شخص کو بتلایا۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، 5 وقت کی نماز، 5 گانا نماز فرض ہے، مگر نوافل میں اختیار ہے، چاہے ادا کرے یا نہ کرے۔ دوسری چیز کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی رمضان کے روزے، کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے علاوہ نوافل روزوں میں اختیار ہے۔ اور تیسری بات کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں دی کہ مال میں سے کچھ حصہ بطور زکوٰۃ کے نکالنا فرض ہے، اس کے علاوہ صدقہ نافلہ میں اختیار ہے، چاہے ادا کرے یا نہ ادا کرے۔ پھر
وہ شخص یعنی زمام بن ثعلبہ ان تمام باتوں کو محفوظ کرتے ہوئے اور یاد کرتے ہوئے چلے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں پر مکمل عمل کروں گا، یعنی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے سچ کہا قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے دنیا اور آخرت کی سرفرازی حاصل کر لی۔ یہ اس حدیث کا پورا خلاصہ، لب لباب اور پس منظر ہے۔ چند قابل غور باتیں: 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ الا ان تطوع، الا ان تطوع 5 نماز فرض ہے صبح اور رات میں، یعنی 24 گھنٹوں میں، مگر تطوع اور نوافل فرض نہیں۔ تو یہاں پر الا استثناء متصل ہے یا منقطع؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ الا منقطع کے لیے ہے، یعنی استثناء منقطع ہے۔ اور استثناء منقطع کس کو کہتے ہیں؟ کہ مستثنا منہ کے قبیل سے نہ ہو، لہذا 5 گانا نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ مستثنا منہ کی فرضیت سے خارج ہے اور وہ نوافل یا سنت کے خانے اور درجے میں رہیں گی۔ بس ان کے قول کے مطابق وتر کی نماز بھی سنت ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک، اس لیے کہ انہوں نے اس کو مستثنا منقطع مانا ہے، اور مستثنا منقطع مستثنا منہ میں شامل نہیں ہوتا ہے، لہذا جو فرض نماز مستثنا منہ ہے اس میں وتر اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ جبکہ امام صاحب نے الا کو استثناء متصل مانا ہے اور کہا کہ یہ مستثنا متصل ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر تقدیری عبارت ہے الا ان تشرع فی النوافل، مگر یہ کہ تو نوافل کو شروع نہ کرے۔ اب پوری عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پورے دن میں 5 گانا نماز فرض ہے، مگر نوافل کو شروع کر دے تو اب وہ بھی واجب اور فرض کے درجے میں ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے وقایہ میں مسئلہ پڑھ لیا کہ نوافل فی نفس ہی لازم نہیں ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد اتمام لازم ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ لہذا اگر کسی نے نفل کو شروع کرنے کے بعد باطل کر دیا تو بعد میں اس کی قضا لازم۔ بس نفل نماز فی نفسی ہی لازم نہیں، شروع کر دینے کے بعد مکمل کرنا لازم۔ پھر بھی اگر کسی نے نماز کو فاسد کر دیا تو بعد میں قضا لازم۔ قربانی کسی غریب پر واجب اور لازم نہیں ہے، لیکن اس نے قربانی کی نیت کر کے قربانی خرید لیا ہے، جانور خرید لیا ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس طرح کے بے شمار مسائل آپ نے وقایہ میں اور فقہی کتابوں میں پڑھ لیا۔ یہ اسی حدیث کی بنیاد پر، اس لیے کہ امام صاحب نے اس طرح کے احادیث میں الا کے بعد انتشرع کو مقدر مانتے ہیں۔ دوسری وجہ آپ نے وقایہ میں بطور دلیل کے پڑھی تھی لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نوافل کو شروع کرنا جب شروع کر دیا جاوے تو لازم ہے۔ تو جب یہ استثناء متصل ہونا ثابت ہو گیا ہے تو وتر کی نماز بھی
ایک مرتبہ انسان پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے، وہ بھی واجب کے حکم میں ہے۔ اب پھر سوال یہ ہوگا کہ وطر کو مستقلاً کیوں بیان نہیں کیا؟ اگر یہ فرض یا واجب کے درجے میں ہے تو اس کو مستقل کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس سلسلے میں کئی جوابات دیے گئے، جس میں سے بہترین جواب یہ نقل کیا گیا ہے کہ عشاء کے تابع وطر کی نماز ہے تو اس کی تابعیت میں اس کو مستقل ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ تابع مطبوع کے ساتھ ذکر اور مذکور ہوتا ہے، لہذا اس کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ متعدد روایات میں مطبوع کو ذکر کر کے تابع کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ما قبل کی روایت حضرت انس کی المسلم من سلم المسلمون، تو مسلمون میں مسلمہ چونکہ تابع ہے مردوں کے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح احبو من والدہ، تو والد کے تابع والدہ ہے، اس وجہ سے مستقل والدہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہے کہ چونکہ وطر کی نماز عشاء کے تابع ہے، اس وجہ سے اس کو مستقل ذکر نہیں کیا۔ اب چونکہ امام صاحب وطر کو عشاء کے تابع قرار دیتے ہیں، اس لیے آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز بے وضو پڑھ لی انجانے میں، غفلت میں، پھر بعد میں یہ اور وطر کی نماز باوضو ہو کر کے پڑھی، وضو علی الوضو کی نیت سے، کہ عشاء اس گمان سے پڑھ رہا ہے کہ میں باوضو ہوں، پھر واپس وطر کی نماز پڑھ رہا ہے نئے سرے سے وضو کر کے، وضو علی الوضو کی نیت سے، اور وطر کی نماز سے جب فارغ ہو گیا تو اس کو پتا چلا کہ عشاء کی نماز جب میں پڑھ رہا تھا بے وضو ہو گیا تھا، تو اب وطر اور عشاء دونوں نمازوں کو دہرائے گا، اس لیے کہ وطر عشاء کے تابع ہے، اور عشاء صحیح ہی نہیں، اس لیے وطر کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ بہرحال عشاء کی نماز کے تابع ہے وطر کی نماز۔ دوسری بات کہ وطر کی نماز کو واجب ماننا اولا اور بہتر ہے، اس لیے کہ جب عبادات اور طہارت میں کسی معاملے میں تعارض ہو تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا اولا اور بہتر ہے، اور اس وطر کی نماز کے سلسلے میں واجب اور سنت ہونے میں تعارض اور اختلاف ہے، اور اختلاف میں احتیاط والے پہلو کو لینے میں مناسبت ہے، بہتری ہے، تو یہاں پر ہم نے احتیاط کے پہلو یعنی وطر کو واجب مانا ہے اور وطر کو واجب سمجھا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ہم نے احتیاط والے پہلو کو اختیار کیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جہاں احناف نے احتیاط والے پہلو کو اختیار کیا ہے۔ لا انقص ولا ازید، اس سلسلے میں تفصیلی بحث کل آ چکی ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر آگے کا جملہ قد افلح الرجل ان صدق، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ افلاح کی تعریف کیا ہے؟ تو کہا کہ افلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دنیاوی فلاح اور ایک ہے اخروی فلاح۔ فلاح دنیاوی سے مراد خوشگوار زندگی، اور فلاح اخروی سے مراد رضائے الہی اور دخول جنت۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ فلاح سے دونوں مرادیں ہیں، یعنی دنیاوی اور اخروی، یعنی دنیا میں بھی ساری کامیابی اور خوش نصیبی اس کو حاصل ہو جاوے اور اخروی طور پر بھی اس کو کامیابی ملے۔
تو جہاں جہاں فلاح کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہاں دنیاوی اور اخروی دونوں سرفرازی اور کامیابی مراد ہے. اگرچہ بعضوں نے صرف فلاح اخروی مراد لیا ہے لیکن دونوں کامیابی اور سرفرازی مراد لینا زیادہ جامع ہے اور بہتر. اور بعضوں نے کہا کہ فلاح سے مراد ایسی بقا جس میں فناہ نہ ہو، ایسی مالداری جس میں غریبی نہ ہو، اور ایسا علم جس میں جہالت نہ ہو. بہت بڑی بات ہے. ایسی بقا جس میں فناہ نہ ہو، ایسی مالداری جس میں غریبی نہ ہو، اور ایسا علم جس میں جہالت نہ ہو. اگر کسی کو واقعتاً فلاح نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ ایسی بقا جس میں فناہ نہ ہو کیا مطلب؟ واضح ہے، فنا ہونے کے بعد بھی اگر اس کو یاد کیا جاوے، اس کے علوم کو پھیلایا جاوے، اس کی اشاعت ہوتی رہے تو یہ فنا کے بعد بھی بقا ہے. میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن کسی زمانے میں پڑھا تھا ایک مشہور شعر جو گھسا پیتا ہے اور آگے پیچھے مصرع ہو جائے گا، مجھے تو شعر بھی آتا نہیں ہے. مرنا بھلا اس شخص کا جو جیتا ہے اپنے لیے، جیتا ہے وہ شخص جو مر چکا ہے غیر کے لیے. جی، تو جو آدمی زندگی بھر اپنے لیے جیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی وہ مرے ہوئے آدمی کی طرح ہے. اور جو شخص دوسرے کی خیرخواہی کے لیے جیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہی کی طرح ہے. جی، تو یہی مراد ہے کہ ایسی بقا جس میں کوئی فناہ نہ ہو. تاریخ کے اوراق میں اس کو یاد کیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ نے کل پڑھا یا پرسوں کہ ایک اعرابی شخص آیا، اس نے بھی اسلام کے احکامات کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے رسول نے بھی وہی چیزیں بتلائی. یہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ ہے، بس وہاں اعرابیون تھا، یہاں پر رجلن کا لفظ ہے اور سوال ایک ہی تھا اسلام کے بارے میں. تو کیا دونوں واقعہ ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں راوی جو اعرابی تھا اس کا نام سعد بن احزم ہے، اور یہاں پر جو آنے والا رجلن ہے وہ کون ہے؟ زمام بن ثعلبہ. لہذا جب ہم نے آنے والے نوارد کی تعین کر دی کہ وہ آنے والا کون ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں، اگرچہ بعض محدثین نے دونوں واقعات کو ایک ہی مانا. اب اگر دونوں واقعات ایک ہی ہیں تو کل یہ صاحب نے اعتراض کیا کہ وہاں مستقل بغیر کسی شرط کے کہا کہ یہ جنتی ہے، فَلْيَنْظُرْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنہ کی طرف دیکھو. اور یہاں پر شرط کے ساتھ ہے ان صدقہ، ان شرطیات. تو وہاں جنتی ہونے کا فیصلہ اور بشارت بغیر کسی قید اور شرط کے ہیں، اور یہاں پر جنتی ہونے کی قید شرط صدق کے ساتھ ہے. پھر آخر دونوں واقعات میں اس طرح کا تعارض کیوں ہے؟ اگر الگ الگ واقعات مانتے ہیں تب تو کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ پہلے واقعے میں نے بتلا دیا تھا کہ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہے. ان کو بھی یہی سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ آئندہ یہی سارے کام کرے گا اور اس میں کمی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں جائے گا. تو میں نے کہا کہ بذریعہ وحی. اسی جواب کے اندر آپ کے اعتراض اور آپ کے سوال کا جواب تھا.
اور یہاں پر اللہ کے رسول نے ظن غالب کی بنیاد پر کہہ دیا کہ اگر اس نے یہ کام آئندہ کیا اور کرتا رہا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی اور اپنے بات میں صادق ہے تو پھر یہ جنتی ہے. تو وہاں بذریعہ وہی یقینی طور پر علم ہو گیا تھا. یہاں پر ظن غالب سے ان صدقہ کا اگر واقعہ ایک ہے تو، یا اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر واقعات ایک ہے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے جنتی کا فیصلہ سنایا، اور یہاں پر شرط کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سامنے موجود تھا اور اس کے سامنے بغیر کسی شرط کے جنتی کا فیصلہ سنا دیتے تو اس کے دل میں عجب کا احتمال تھا کہ عجب اور کبر آ جاوے جو اس کے لیے خسران کا باعث ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ان کی شرط لگا دی، ان صدقہ. اور جب وہ چلا گیا تو حاضرین اور مجلس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے صحابہ کو بتلا دے کہ واقعتاً یہ جنتی ہے. یہ مربی کی تربیت کا ایک انداز ہے کہ سامنے والا جو مخاطب ہے وہ کس مزاج کا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے. اگر اس کی نفسیات میں عجب انانیت ہے تو اس کے منہ پر تعریف نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر عجب انانیت ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کے منہ پر تعریف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس عجب اور انانیت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس لیے کبھی کبھار اگر اساتذہ آپ کی تعریف منہ پر اور سامنے نہ کرے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کر دیا تو ان کو کسی حد تک ظن غالب ہوتا ہے کہ یہ عجب میں مبتلا ہو کر کے پڑھنا نہیں چھوڑے گا بلکہ محنت کو اور بڑھا دے گا، تو سامنے بھی تعریف کر دیتے ہیں. تو اگر یہ امید ہوتی ہے کہ یہ صاحب مزید محنت کریں گے ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے تو سامنے تعریف کر دیتے. لیکن بعض لوگوں کو یہ تعریف ہضم نہیں ہوتی، بدہضمی کا سبب بن جاتا ہے.